بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو ہمارے گزرے ہوئے کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے اچھا کر دینا، آمین۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم ذرا 8 اکتوبر کی تاریخ میں جھانک رہے ہیں۔ کیا خاص واقعات ہوئے اس دن؟ کون سی اہم شخصیات اس تاریخ سے جڑی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم نے اس کے لیے معلومات اکٹھی کی ہیں، زیادہ تر اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے۔ مقصد صرف تاریخیں گنوانا نہیں بلکہ ان واقعات کے پیچھے جو کہانیاں ہیں، جو اثرات ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ بالکل، کوشش یہی ہے کہ ان کڑیوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھ سکیں۔ جی ہاں، کیونکہ ہر تاریخ جیسے 8 اکتوبر اپنے آپ میں بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ انسانی تجربات کا ایک پورا سپیکٹرم ہے، خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، سب کچھ۔ صحیح، تو ہمارا مقصد انہی رنگوں کو تھوڑا سا تلاش کرنا ہے آج۔ جی، اور دیکھنا ہے کہ یہ دن ایک وسیع تناظر میں کیا معنی رکھتا ہے۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں ایک ایسے واقعے سے جس کی یادیں خاص طور پر پاکستان اور کشمیر میں ابھی تک بہت گہری ہیں۔ 8 اکتوبر 2005۔ ہو جی، وہ زلزلہ۔ صبح سویرے کا وقت تھا اور ایک شدید زلزلہ آیا۔ ہاں، یہ 7.6 میگنیٹیوڈ کا تھا، بہت شدید۔ پاکستان کے شمالی علاقے اور آزاد کشمیر بری طرح متاثر ہوئے۔ اس کی تباہی وہ بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ کتنا نقصان ہوا تھا؟ دیکھیں، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 86,000 سے 87,000، مطلب اسی رینج میں لوگ جان سے گئے تھے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور 75,000 سے زیادہ زخمی ہوئے اور تقریباً 28 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ ہزاروں زندگیاں ہیں جو الٹ پلٹ گئیں۔ بالکل، خاندان، گھر، مستقبل، سب کچھ بدل گیا۔ یقیناً، یہ اس خطے کی تاریخ کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ اور یہ صرف فوری نقصان نہیں تھا، ہے نا؟ اس کے بعد جو بحالی کا عمل تھا وہ بھی تو۔ وہ بہت لمبا اور مشکل تھا۔ پہاڑی علاقے تھے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا، سڑکیں، ہسپتال، سکول، سب کچھ۔ کمیونیکیشن بھی تو ختم ہو گئی ہوگی۔ جی، تو اس نے پوری ایک نسل کو متاثر کیا، اور اس واقعے نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری کی اہمیت کو بھی بہت ظاہر کیا تھا۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب تھوڑا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ ایک بالکل مختلف نوعیت کا واقعہ، لیکن اپنی جگہ بہت اہم۔ 8 اکتوبر 1948، امریکی صدر ہیری ٹرومن کا ایک اعلان۔ جی، یہ بھی ایک اہم موڑ تھا۔ صدر ٹرومن نے اعلان کیا کہ امریکہ ایٹم بم کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا راز صرف برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اچھا، صرف یہ دو ممالک؟ جی، اب یہ صرف کوئی ٹیکنیکل فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری جیو پولیٹیکل سوچ تھی۔ مطلب؟ دیکھیے، دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی، دنیا 2 کیمپوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی، دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے ساتھی۔ تو یہ اعلان ایک طرح سے لکیر کھینچ رہا تھا کہ کون امریکہ کے قریب ہے اور کون نہیں۔ بالکل، یہ سرد جنگ کے بالکل ابتدائی دن تھے، تو یہ فیصلہ اسی کشمکش کو دکھاتا ہے۔ سوویت یونین کو باہر رکھنا ایک واضح پیغام تھا پھر؟ بہت واضح پیغام۔ یہ صرف فوجی ٹیکنالوجی کی شراکت نہیں تھی، یہ اعتماد کا اظہار تھا کہ امریکہ کن پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس نے آنے والے سالوں کی سیاست اور ہتھیاروں کی دوڑ کی بنیاد رکھی ایک طرح سے۔ جی ہاں، اس نے وہ جو اسٹریٹجک الائنسز بننے تھے، ان کی لکیریں واضح کر دیں۔ تو یہ 2 بڑے واقعات ہو گئے، ایک قدرتی آفت جس نے لاکھوں زندگیاں بدل دیں، اور ایک سیاسی فیصلہ جس نے عالمی طاقت کے توازن پر اثر ڈالا۔ لیکن 8 اکتوبر کی تاریخ میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ جی بالکل، تاریخ کا ہر دن بھرا ہوتا ہے۔ کچھ اور دلچسپ واقعات دیکھتے ہیں۔ مثلاً 1912 میں اسی دن پہلی بلقان جنگ شروع ہوئی۔ مونٹی نیگرو نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ہاں، اور یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی، اس نے بلقان کا نقشہ بدل دیا۔ سلطنت عثمانیہ یورپ میں اور سکڑ گئی، اور اس کے اثرات آگے تک گئے، بہت آگے تک۔ اکثر مورخین اسے پہلی جنگ عظیم کے لیے زمین ہموار کرنے والا ایک اہم واقعہ سمجھتے ہیں۔ اس نے علاقے میں قوم پرستی اور بڑی طاقتوں کے درمیان جو رسہ کشی تھی، اسے اور بڑھا دیا۔ پھر ایک اور بہت مشہور واقعہ 1967، چے گویرا کی گرفتاری۔ او ہاں،
چے گویرا بولیویا میں 8 اکتوبر کو گرفتار ہوئے اور پھر اگلے ہی دن ان کی موت ہو گئی۔ ان کی گرفتاری تو ایک بہت بڑا عالمی واقعہ بن گئی تھی۔ بالکل، وہ 20ویں صدی کی ایک آئیکونک شخصیت بن گئے۔ دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں، بغاوت، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبات کی علامت۔ ان کی گرفتاری ان کے لیے اور ان تحریکوں کے لیے جن سے وہ جڑے تھے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ان کی شخصیت پر تو آج بھی بہت بحث ہوتی ہے۔ جی بالکل، لیکن ان کے اثر سے انکار ممکن نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور سیاسی واقعہ 1982 میں پولینڈ سے۔ وہاں کی مشہور ٹریڈ یونین سولیڈیرٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ سولیڈیرٹی تو بہت مشہور تحریک تھی، ہے نا، کمیونزم کے خلاف۔ جی ہاں، وہ صرف ایک ٹریڈ یونین نہیں رہی تھی، وہ کمیونسٹ حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی عوامی تحریک بن گئی تھی۔ اس پر پابندی لگانا حکومت کی طرف سے اسے کچلنے کی کوشش تھی۔ لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ وقتی طور پر شاید، لیکن وہ آگ بجھی نہیں۔ سولیڈیرٹی زیر زمین چلی گئی، کام کرتی رہی، اور آخرکار پولینڈ میں کمیونسٹ نظام کے خاتمے میں اس کا کلیدی کردار تھا۔ تو یہ واقعہ بھی سرد جنگ کے آخری مراحل کا ایک اہم اشارہ تھا؟ بالکل، مشرقی یورپ میں تبدیلی کی ہوائیں چل رہی تھیں، اور یہ اس کا ایک بڑا ثبوت تھا۔ تو اگر ہم دیکھیں 8 اکتوبر کو جنگ بھی شروع ہوئی، ایک مشہور انقلابی گرفتار بھی ہوا اور ایک بڑی عوامی تحریک پر پابندی بھی لگی۔ ہر واقعہ اپنے پیچھے ایک پوری کہانی رکھتا ہے۔ جی، یہی تو تاریخ کی پیچیدگی اور دلچسپی ہے۔ ایک ہی دن کتنے مختلف انسانی ڈراموں کا مرکز بن سکتا ہے۔ اب ذرا ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 8 اکتوبر کو پیدا ہوئیں۔ یہاں بھی کافی تنوع نظر آتا ہے۔ جی، امریکہ کے شہری حقوق کے مشہور رہنما ریورنڈ جیسی جیکسن 1941 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ جیسی جیکسن امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے ساتھ کام کرنے سے لے کر اپنے صدارتی انتخابات لڑنے تک انہوں نے نسلی انصاف اور سماجی برابری کے لیے مسلسل آواز اٹھائی۔ ان کی پیدائش کا سال بھی اہم ہے، 1941، دوسری جنگ عظیم کا زمانہ۔ جی، اور امریکہ میں بھی اس وقت نسلی امتیاز بہت زیادہ تھا، تو ان کی زندگی اسی پس منظر میں شروع ہوئی اور انہوں نے اسی کے خلاف جدوجہد کی۔ پھر فن کی دنیا سے بڑی شخصیات ہیں۔ امریکی اداکارہ سگورنی ویور 1949 میں پیدا ہوئیں، ایلین فلم والی۔ ہاں، سگورنی ویور، انہوں نے خاص طور پر سائنس فکشن اور ایکشن فلموں میں خواتین کے کرداروں کو ایک نئی پہچان دی۔ ایلین رپلی کا کردار تو کلاسک ہے۔ بالکل، اور پھر میٹ ڈیمن 1970 میں پیدا ہوئے۔ میٹ ڈیمن بھی بہت ورسٹائل اداکار ہیں، گڈ ول ہنٹنگ سے بون سیریز تک ان دونوں کا کام پاپ کلچر پر بہت اثر انداز ہوا ہے۔ اور پاکستان سے بھی ایک بڑا نام ہے، اداکار اور ڈائریکٹر جاوید شیخ صاحب 1954 میں پیدا ہوئے۔ جاوید شیخ صاحب، جی ہاں، پاکستان کی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کے کردار کیے ہیں، ملک کے سینئر اور محترم فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ پیدائش کی فہرست بھی دکھاتی ہے کہ 8 اکتوبر کو سیاست، سماجی انصاف، فن، اداکاری، مختلف شعبوں میں اہم لوگ دنیا میں آئے۔ جی بالکل، اور ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، اپنی جد و جہد ہے۔ اب آتے ہیں ان شخصیات کی طرف جنہوں نے 8 اکتوبر کو وفات پائی۔ اس فہرست میں کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے ادب اور سیاست پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ سب سے پہلے اردو اور ہندی ادب کے بے تاج بادشاہ منشی پریم چند، 1936 میں اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ پریم چند، ان کا ذکر برِ صغیر کے ادب میں ایک سنگ میل کی طرح ہے۔ وہ شاید پہلے بڑے ادیب تھے جنہوں نے اپنی تحریروں کا مرکز عام آدمی کو بنایا، خاص طور پر گاؤں کے کسان، مزدور۔ ان کے موضوعات بہت زمینی تھے۔ ایسی تخلیقات میں ان کو پیش کیا، وہ اس وقت کے لحاظ سے انقلابی تھا۔ کیا چیز تھی جو ان کی تحریروں کو اتنا خاص بناتی تھی؟ صرف موضوع یا انداز بھی؟ میرے خیال میں دونوں۔ موضوعات تو تھے ہی وہ جن پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا انداز بھی سادہ، رواں، دل میں اتر جانے والا۔ ہاں، لگتا تھا جیسے اپنے آس پاس کے کردار ہوں۔ بالکل، وہ افسانوی کردار بناتے تھے، لیکن ان کی زندگی کی جد و جہد اتنی حقیقی لگتی تھی کہ پڑھنے والا فوراً جڑ جاتا تھا۔ انہوں نے ادب کو صرف تفریح نہیں رہنے دیا، اسے سماجی تبدیلی کا آئینہ اور ہتھیار بھی بنایا۔ صحیح۔ اچھا، ادب سے ہی ایک اور بڑا نام جو 8 اکتوبر کو ہم سے جدا ہوا، پاکستان کے منفرد شاعر اور فلسفر جان ایلیا۔
2002 में उनका इंतकाल हुआ। जॉन साहब। उनकी शायरी और शख्सियत दोनों ही बहुत गैर रवायती थीं। उनकी शायरी में एक ख़ास किस्म का दर्द, तन्हाई, बगावत, फ़लसफ़ियाना सवालात और एक तलखी मिलती है। उन्हें उर्दू शायरी में एक अलग मकतब फ़िक्र समझा जा सकता है। बिल्कुल, उनकी मकबूलियत वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, अब सियासत की तरफ आते हैं। जर्मनी के साबिक चांसलर और नोबेल अमन इनाम याफ्ता विली ब्रांड 1992 में इसी दिन वफात पाई। विली ब्रांड 20वीं सदी की सियासत में एक बहुत बड़ी शख्सियत। जर्मनी के चांसलर के तौर पर उन्होंने जो ऑस्ट पॉलिटिक यानी मशरिकी पॉलिसी शुरू की, वो सर्द जंग के ज़माने में एक बहुत बहादुर कदम था। इस पॉलिसी का मकसद क्या था? इसका मकसद था कम्युनिस्ट मशरिकी यूरोप, खास तौर पर मशरिकी जर्मनी के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना, कशीदगी कम करना। अच्छा, इस कोशिश ने यूरोप में अमन कायम करने में बहुत मदद की और इसी वजह से उन्हें 1971 में नोबेल अमन इनाम भी मिला। वो सिर्फ सियासतदान नहीं थे, वो अमन के दाई भी समझे जाते हैं। ये कितना दिलचस्प है कि एक ही तारीख को हम एक तरफ प्रेमचंद जैसे अदीब को याद कर रहे हैं जो इंसान के अंदरूनी और समाजी मसाइल पर लिख रहे थे, और दूसरी तरफ वली ब्रांड जैसे सियासतदान को जो मुल्कों के दरमियान पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी, यही तो तारीख का कैनवस है। इंसानी कोशिश के मुख्तलिफ मैदान, अदब, सियासत, फ़न, समाजी काम, सब एक ही वक्त में चल रहे होते हैं और कभी-कभी इनकी मंजिलें एक ही तारीख पर आ मिलती हैं, जैसे पैदाइश या मौत की सूरत में। तो ये था 8 अक्टूबर का हमारा एक मुख्तसर जायजा। हमने देखा कि ये दिन एक तरफ तो 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की तकलीफदेह याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ अहम सियासी फैसलों, जंगों का आगाज़, इनकलाबी लम्हात और अदब, फ़न, सियासत, शहरी हकूक़ जैसे मैदानों की बड़ी शख्सियात की पैदाइश और वफ़ात से भी जुड़ा है। तो ये वाकई कोई आम दिन नहीं लगता। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई कोई दिन आम या मामूली होता है? जब हम किसी भी एक दिन को, जैसे आज हमने 8 अक्टूबर को देखा, उसके अंदर झांकते हैं तो हमें इंसानी जिंदगी का पूरा नक्शा नजर आता है। कामयाबी भी है, नाकामी भी है, तामीर भी है, तखरीब भी, उम्मीद भी है, मायूसी भी। जिंदगी और मौत सब रंग इसमें शामिल हैं। शायद हर दिन ही अपने अंदर हजारों कहानियां और मायने छपाए बैठा है। बस हमें उन्हें देखने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये गौर करने की बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की तारीखों को किस नजर से देखते हैं। क्या हम उनमें छुपे हुए मायने तलाश करने की कोशिश करते हैं? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।